السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے، ایک طرف یہ اس قسم کا بیانیہ جو آپ آغاز میں سن رہے تھے وہ تو جاری ہے سیاسی لیڈران کی طرف سے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، ان کے لیے اپنے آزاد امیدواروں کو آزاد رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو ہوں یا جہانگیر ترین صاحب، ان کی استحکام پاکستان پارٹی انہوں نے آزاد امیدواروں پر اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ان کی ترجیح یہی ہے کہ کسی مد مقابل سیاسی جماعت کے بجائے یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت بنائیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ سیاسی خواب دیکھنے کے حوالے سے مشہور پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان صاحب نے خواب بھی اس سلسلے میں دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار الیکشن جیت کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس قسم کی صورتحال میں منظور وسان صاحب کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں ان کو بہت سیریس لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، ان کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی گفتگو آپ آج سن بھی رہے تھے جو انہوں نے جلسے میں کی ہے، پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی خود ہے۔ مشکلات میں گھری ہوئی پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے ورکرز کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس اتوار کو وہ باہر نکلیں، اور ساتھ ہی پارٹی رہنماؤں کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو امیدوار اس مہم کے لیے متحرک نظر نہ آئے اس سے پارٹی ٹکٹ واپس لے لیا جائے۔ تو ہم یہ ڈسکس کریں گے پروگرام کے اس پہلے حصے میں کہ کیا پی ٹی آئی یہ جو پہاڑ جیسے ان کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار ہے ان کے پاس، کیونکہ جمعے کو ایک مشاورت ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جس میں وہ لاہ عمل طے کریں گے۔ اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہیں اور بہت مصروف ہیں آپ اپنے جلسے اور کیمپین کے سلسلے میں، اس میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب۔ سر آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ زبردست، شکریہ سر۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو ابھی آپ کی سرگرمی ہے، خیبر پختونخوا کے حساب سے بھی بات کی جائے یا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو الیکشن مہم کے سلسلے میں دشواریاں ہیں آپ کو کیمپین کرنے میں، یا آپ کو کافی حد تک لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے اس سلسلے میں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرا دوسرا دن ہے کیمپین کا۔ اسی ہفتے میرے خلاف ضمانت کے خلاف صوبائی حکومت گئی تھی ضمانت منسوخی کے لیے، جو ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا، اور جس کے بعد اب مجھے ایک موقع ملا ہے تو کل سے کیمپین سٹارٹ کی ہے۔ حالانکہ عام طور پہ ہم تک کم از کم مہینہ ایک پہلے سٹارٹ کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں عوام میں، شاید کیمپین کی بھی اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن بہرحال آپ نے اتمام حجت کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس ضرور جانا ہوتا ہے۔ زیادہ مجھے جو ایشو لگ رہا ہے وہ پنجاب میں ہے کہ پنجاب میں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ نے کراچی میں دیکھا جس طرح ہمارے کیمپس پہ حملہ کیا گیا ایک دو دن پہلے، تو اس وقت بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو مسئلے مسائل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نسبتاً بہتر ہے، لیکن پنجاب میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے وہاں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تو تاثر ہی ختم ہو گیا جب بلہ چھین لیا گیا۔ الحمدللہ ان نشانات پہ بھی تحریک انصاف کے ورکر اور ووٹر سپورٹر نے کیمپین اپنی اٹھا دی ہے انشاءاللہ۔ لیکن پنجاب کی حد تک اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کی کیمپین کو ہم دیکھیں تو ان کی کیمپین تو چل رہی ہے باقاعدہ طور پہ، ان کو کوئی اس طرح سے پابندیوں کا سامنا نہیں ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلے کا نشان تو چھن گیا علی صاحب، لیکن اس کے علاوہ جو کیمپین آزاد حیثیت میں کر رہے ہیں اس میں اس حد تک دشواری کا سامنا نہیں ہے آپ لوگوں کو جتنا خدشے کا اظہار تھا؟ نہیں، میرے خیال میں چونکہ لاہور ہے اور سلمان صاحب خود بھی سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں تو ان کو نسبتاً کم مشکلات ہیں، لیکن یہی سلمان اکرم راجہ ہیں جن کی موجودگی میں سیکنڈری پروپوزر کو ان کے سامنے اٹھا کے لے گئے، آپ کو وہ نظارے یاد ہوں گے۔ لیکن پنجاب کے اور علاقوں میں اور جو ہمارے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو اتنے ویل نون نہیں ہیں اور جو عام پولیٹیکل ورکرز ہیں، مسئلے مسائل کافی ہیں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آج بھی 24 جنوری ہے تو الیکشن میں تقریباً 15-16 دن اب بھی رہتے ہیں۔ اب بھی اگر کچھ نہ کچھ موقع دیا جائے تو کچھ نہ کچھ اس سسٹم کا حیا پردہ رہ جائے گا، جو کہ بہرحال اس کا پردہ تو سارا ہٹ چکا ہے جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین دیا گیا اور ایک منڈی سجانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان پہ لیکن تحریک انصاف جماعت موجود ہے، انتخابی نشان ہمارا ختم ہوا ہے، جماعت اپنی جگہ ہے، ہمارے جو لوگ پاس ہوں گے وہ پی ٹی
اور جلد ہی ہم اپنا انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے لگے ہیں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن آبویسلی الیکشنز کے بعد ہی ہونے جا رہا ہے؟ آئیڈیل تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہو، لیکن اگر ممکن نہ ہوا تو پھر الیکشنز کے فوری بعد کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس صورت میں آپ کے خیال میں آپ لوگوں کے لیے پارٹی کا نشان ملنا، یہ جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، یہ ریورس ہو سکتا ہے تکنیکی طور پر، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کچھ تبدیل ہونے کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر ہونے کو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. ریویو پٹیشن ابھی موجود ہے جو ہم نے کرنی ہے، تفصیلی فیصلہ آ جائے تو میرے خیال میں اگر اب بھی کوئی سینٹی پریویل کرے اور اگر ہم نے اس سسٹم کو تھوڑی سی لیجٹمیسی واپس کرنی ہے، کیونکہ دنیا کیسے اس الیکشن کو مانے گی. میں تو کئی پروگرامز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان میں الیکشن کریں، بڑی جماعتیں وہاں، اور آپ بی جے پی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں، یا یونائٹڈ کنگڈم میں آپ کا الیکشن ہے اور آپ کنزرویٹو پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیں لبرلز کے مقابلے میں، یا امریکہ میں الیکشن ہے آپ ڈیموکریٹس کا چھین لیں ریپبلکنز کے خلاف، کون اس الیکشن کو لیجیٹمیٹ مانے گا؟ یہ کیا سب سے بڑی پری پول دھاندلی نہیں ہے؟ کیا بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اس کے باوجود تحریک انصاف میدان میں، ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا، ہم نے ایک حلقہ خالی نہیں چھوڑا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بلہ نہیں رہا تو تحریک انصاف میدان سے بھاگ گئی. ہم بلے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب علی صاحب، یہ جو آپ کے آزاد امیدوار ہیں، یہ تو ایک چیلنجنگ صورتحال نظر آتی ہے جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے اراؤنڈ. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے کیا گارنٹی ہے اس وقت آپ لوگوں کو کہ ادھر ادھر نہیں نکل جائیں گے، یا انحصار ان جو قرآن پاک پہ حلف لیے گئے اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ یہ آگے پیچھے نہیں جائیں گے؟ ہمارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ میجورٹی ان میں جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، کیونکہ تحریک انصاف بطور جماعت اب بھی موجود ہے اور جلد ہی ہمارا انتخابی نشان واپس آئے گا. اور جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے، حلقے کی سیاست کرنی ہے، تو ان لوگوں نے حلقوں میں واپس نہیں جانا. تو میرے خیال میں انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف کا ووٹ اور ان کا سپورٹ جدھر جائے گا ان کا کینڈیڈیٹ وہیں رہے گا انشاءاللہ. پیپلز پارٹی جو موقف اپنا رہی ہے، آپ کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آزاد امیدواروں کے اوپر بلاول صاحب نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیاست تو اس وقت وہ بھرپور مسلم لیگ نون کے خلاف کر رہے ہیں، جو سپیس پی ٹی آئی کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہے. آپ نے اگر حکومت میں آنا ہے تو اپنے سیاسی جماعت میں دم پیدا کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس نہ ورکر ہو، نہ ووٹر ہو، نہ سپورٹر ہو، اور آپ اقتدار کے سنگھارش پہ جانا چاہتے ہیں کسی اور کے جماعت کے کینڈیڈیٹ پہ. انشاءاللہ نہ تحریک انصاف برائے فروخت ہے اور نہ تحریک انصاف کا ورکر، ووٹر، سپورٹر یا ان کے نمائندے. انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اخلاقی جیت ہے کہ آج اس کا لیڈر جیل میں ہے، اس کا انتخابی نشان سے چھین دیا گیا ہے، آدھی لیڈرشپ کو جو ہے وہ زبردستی پارٹی چھڑوا دی گئی ہے. اس کے باوجود ہماری مخالف سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی بھی طریقے سے وہ تحریک انصاف کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن سے پہلے ہے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. الیکشن کے میدان میں جانے کی ان میں سیاسی کوئی قوت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ عوام جس کے پاس ہوتی ہے، عوام جس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو کسی دوسری جماعت کے ووٹر سپورٹر کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور علی محمد خان صاحب، یہ جو اتوار کو باہر نکلنے کا آپ لوگوں کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے، یہ اس سلسلے میں کیا لاہ عمل ہے؟ یہ پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں سپورٹرز اور امیدواروں کو کہ وہ لوگوں کو موبلائز کریں، لیکن ساتھ ہی دفعہ 144 بھی نافذ ہوئی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں. کور کمیٹی کا اجلاس ہونے لگا ہے، اس پہ لائے عمل وہ طے کریں گے. بیسیکلی چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ٹکٹس ملے ہیں وہ اب نکلیں اور کیمپین کریں. چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہیں، کیمپین تو آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی لائے عمل انشاءاللہ وہ بنایا جائے گا جناب عمران خان صاحب بانی چیئرمین صاحب کی ہدایت کی روشنی میں. تو انشاءاللہ کور کمیٹی کا اجلاس ہونے لگا ہے اور اس پہ پھر آخری حتمی فیصلہ سازی ہوگی انشاءاللہ.
اب یہ جو مشکلات جن کا آپ بھی ذکر کریں اور آپ کی پارٹی بھی، اس پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے آج. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جن حالات میں ابھی ہے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو علی صاحب، آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں یا جو اوور آل حالات ہیں، آپ اس کا مکمل ذمہ دار مسلم لیگ نون کو سمجھتے ہیں یا اس کو بینیفیشری کی حد تک ہی سمجھتے ہیں صرف؟ دیکھیں، مجھے ان کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت ہو اور سیاسی طور پہ وہ کوئی بات کریں تو اس کا بندہ جواب بھی دے. کیا مشکلات ہیں؟ یہ مشکلات تو سیاسی جماعتوں پہ آتی رہتی ہیں. اس کی ہم یہ شکایت تو نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تھی. تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم اقتدار سے باہر گئے ہیں، عوام تو ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ آنکھیں کھولیں اور یہ دیوار پہ لکھا ہوا پڑھیں تو مریم بی بی کو نظر آئے کہ حکومت آنا جانا اتنی بات نہیں ہے. آپ کا نظریہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. آپ کا ووٹر، آپ کا ووٹ بینک، آپ کا سپورٹ بیس، آپ کی وہ بیان زندہ رہنے چاہیے جس پہ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں مشکلات کا تانا دینے والی بڑی بہن کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ لاڈلا کی بات کرتے ہیں، ابو حضور تو لاڈلا پلس بن گئے ہیں. جیل سے نکلا ہوا ایک سزا یافتہ شخص، اس کو اسٹیٹ ویلکم ملا، ریڈ کارپیٹ ملا. آپ کس منہ سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ جا کے چیک کریں آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دریائے سندھ میں ہے یا دریائے راوی میں. ایک اور بیانیہ ہے جو بلاول صاحب بنا رہے ہیں، وہ انتقام کی سیاست کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب دوبارہ حکومت میں آئے تو وہ انتقام لیں گے سب سے. تو اب ہم پچھلے کئی سالوں میں آپ کے جو لیڈر ہیں علی محمد خان صاحب، ان کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا تھا انتقام لینا، جس قسم کی سیاست رہی ان کے دور اقتدار میں. تو آپ لوگوں کو بھی یہ خدشات ہیں میاں صاحب سے کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو انتقام لیں گے؟ دیکھیں، حکومت میں آئیں گے تو انتقام لیں گے نا. ابھی تو اور میاں صاحب کے بیچ میں 25 کروڑ عوام حائل ہے. باقی جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر اتنے ہی میاں صاحب خراب ہیں تو 18 مہینے آپ ان سے پیار کی تینگیں کیوں بڑھاتے رہے؟ کیوں آپ نے ان کے دیے ہوئے وزیر خارجہ کے سنگاسن کو دیا؟ آپ ہی کے وزیر اعظم تھے، آپ ہی کی حکومت تھی، آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اسپیکر آپ کا تھا، خود آپ بیٹھے ہوئے تھے، آدھی آپ کی جماعت کے لوگوں کو وزارتیں ملی ہوئی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بلاول بھائی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا چھو چھو پیچھے بیٹھے رہے، سرکار کے خرچے پہ دنیا کے دورے کرتے رہے، سیریں کرتے رہے، مزے کرتے رہے. اور اب جب ذمہ داری کا وقت آیا، اس کے دور میں مہنگائی ہوئی. جب مہنگائی ٹرپل ہوئی، 3 گنا بڑی، تو پاکستان کی حکومت کیا صرف نواز لیگ کی تھی یا پیپل پارٹی کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ ہی کوئی گائیڈنس کر دیں قوم کی. میں تو بھول گیا ہوں اس وقت حکومت میں یا نون لیگ پیپل پارٹی بھی ساتھ تھی. اگر پیپل پارٹی تھی تو پھر جو مہنگائی ہوئی ہے، جو لوگوں کی زندگی تباہ حال ہوئی ہے، جو لوگوں کی تنخواہیں، ان کی زندگی، ان کے بجلی کے بل، ان کے گیس کے بل، لا اینڈ آرڈر، ملک کی معیشت، ساری تباہی نون اور پیپل پارٹی نے اکٹھے کی ہے. جس طرح 40 سال پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست اور سیاست کی اخلاقیات کا جنازہ ان دو جماعتوں نے مل کے نکالا ہے، اسی طرح 18 مہینے میں انہوں نے وہ کسر بھی پوری کی ہے جو 4 باریاں لگا کے ان نے پوری نہیں کی. یہ یقیناً ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. اتنے سارے اسٹیک ہولڈرز تھے اس حکومت کے اندر کہ جن کے پاس معیشت کی ذمہ داری تھی یا جن کے پاس فورن پالیسی کی، اس اعتبار سے ہی ہم اس کو علی محمد خان صاحب دیکھتے ہیں. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، پولنگ سٹیشنز پر فوج کی تعیناتی جو ہے وہ ہو گیا ہے کنفرم. تو آپ کی نظر میں یہ کس حد تک ہونی چاہیے؟ اس پہ کچھ لمیٹیشنز بھی ہونی چاہیے یا پھر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن میری رائے میں تو فوج جو ہے وہ قوم سے ہوتی ہے اور فوج کبھی بھی قوم کے خلاف نہیں جا سکتی. ان کی موجودگی سے سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. اور کچھ ایک اس پہ بھی بات ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ کہ آپ لوگوں کی جماعت کے اندر کمیونیکیشن ایک چیلنج بن چکا ہے. قائد جیل میں ہیں، ان سے وکلا یا ان کے خاندان کے لوگ ملاقات کر پاتے ہیں. باہر آ کر جو وہ لوگ بیانیہ دیتے ہیں اس سے کئی دفعہ پارٹی میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ یا تو اگری نہیں کر رہے ہوتے جو خان صاحب سے منسوب گفتگو وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک سینئر قیادت کے لیے فیصلہ سازی کے اعتبار سے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے آپ کی پارٹی میں اس وقت؟
میرے خیال میں اس میں مسئلے آئے ہیں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب جو سٹنگ چیئرمین ہیں اور سٹنگ سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے. اور علی محمد خان صاحب، اب یہ تو آپ کی پارٹی کی طرف سے کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیپریٹ انڈیویجولی بہت سارے لوگ تو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن کوئی منشور یا انتخابی نعرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو کن بیسز میں آپ لوگ اس وقت عوام کے سامنے جا رہے ہیں اور کیا عوام کو وعدے کر رہے ہیں؟ عام آدمی کو امپاور کرنا، ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا. رول آف لا ہوگا تو آپ اور آپ ٹیکسی ڈرائیور ان کے برابر حقوق ہوں گے. رول آف لا ہوگا تو منسٹر صاحب اور منسٹر صاحب کی گاڑی کو دروازہ کھولنے والا دربان، ان کے بیٹوں کو وہی حقوق ملیں گے جو صاحب کو ملیں گے. ہماری جدوجہد عام آدمی کی جدوجہد ہے. اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد، جہاں ایک وزیر، ایک مشیر اور ایک چپراسی کا بیٹا ایک ہی پائیدان میں عدالت کے سامنے پیش ہوں اور کسی کو اس وجہ سے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ ملے کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہے، کوئی خان ہے، کوئی بہت بڑا سردار یا نواب ہے. اگر وہ پاکستانی ہے اس کو اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کسی طاقتور آدمی کو. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے عام آدمی کو پاکستان کا وارث اور مالک بنانے کی جدوجہد. لیکن آپ کی نظر میں اب اس وقت، کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں، کتنی سیٹیں متوقع ہیں علی صاحب، اگر آپ کچھ نمبر دے سکیں اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے؟ انشاءاللہ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران انشاءاللہ جیتیں گے، کیونکہ اگر فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے لوگ اقتدار میں آئیں گے اور عوام جس کو ووٹ ڈالے اور وہی شخص جیتے، تو عوام تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اب اگر کسی نے کوئی چکر ہونا ہے اس کی تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر آزاد شفاف الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اب آخر میں علی صاحب، مجھے کئی دفعہ موقع ہمیں مل رہا ہے کیونکہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان کا کہ پبلک پلس کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو کافی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے خیالات جاننے کا مجھے موقع ملا. یہ میں چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اوور آل ویو نہیں دے رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران کچھ نابلد قسم کی پالیسی رہی پارٹی کی، ہینڈل معاملات کو ٹھیک نہیں کیا گیا. اینڈ دین اگین 9 مئی کے واقعات بھی پیش آئے، تو ان کو ہم ووٹ دیں گے تو کیا گارنٹی کہ یہ دوبارہ آئیں گے اور اس قسم کی کوئی صورتحال دوبارہ نہیں بنے گی. تو اب اس پہ ایڈ آن کر رہا ہے جو سپریم کورٹ میں بحث قاسم سوری صاحب کی اسمبلی تحلیل کے اقدام کے حوالے سے آئین شکنی تک کی بات ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ لوگوں کو لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آئندہ آپ لوگوں کی پالیسی مختلف ہوگی؟ تحریک انصاف قوم کو یقین دلاتی ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے آپ کے نیشنل انٹرسٹ پہ، آپ کی غیرت پہ، قومی حمیت پہ سودا نہیں کیا. پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ تھا اور آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہے، آئندہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. جب پاکستان کی غیرت، حمیت، قومی سالمیت کا سودا ہوگا، تحریک انصاف ایبسولوٹلی ناٹ کہے گی. اور اسی انکار کے ساتھ قوم صاحب کھڑی ہے. اور جہاں تک قاسم سوری صاحب کا تعلق ہے، وہ فرزند پاکستان ہے، انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا. اور اگر آپ نے آئین شکنی کی بات کرنی ہے تو پھر ڈان لیگز والوں سے بھی پوچھیں اور ان سے بھی پوچھیں جن کو آئین کہتا رہا کہ 90 دن میں الیکشن کریں لیکن آج تک الیکشن نہیں ہوا. وہ لوگ جو الیکشن کی ڈیلے کی ذمہ دار ہیں، کیا انہوں نے آئین نہیں توڑا؟ اگر آپ نے پھر انصاف کرنا ہے، پھر سب کو ایک ساتھ ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا. جس نے پھر آئین شکنی کی ہے وہ سب کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ تو پھر دلچسپ بات ہے علی محمد خان صاحب. سمجھتا ہوں ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے جو چیزیں آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو آپ لوگ وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں، جن چیزوں کو دوسروں کے خلاف وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا اس کو آپ آئین شکنی کے زمرے میں رکھ رہے ہیں. اگر غلط ہے تو پھر سب غلط ہونا چاہیے نا. دیکھیں، اگر غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط تھا جب میاں صاحب کے لوگ سپریم کورٹ کو انہیں چڑھائی کی. آج تک اس کی کوئی پراپر پوچھ نہیں ہوئی. اگر غلط ہے تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی غلط ہے. اگر غلط ہے تو مشرف صاحب کا عمل بھی غلط ہے. اور اگر غلط ہے تو غیر ممالک کے ساتھ میل ملاپ کر کے اور سائفر کی کہانی سب کے سامنے ہے، کسی کے اشارے پہ حکومتیں گرانا وہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ماضی سے سب کو سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اب مزید ایک دوسرے کو دیوار سے لگائیں. بہتر یہ ہے کہ 8 فروری پہ ہم فوکس کریں اور 8 فروری پہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اسی میں سب کی بھلائی ہے، سول حکومت کی بھی بھلائی ہے، اسی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بھلائی ہے، اسی میں قوم کی بھی بھلائی ہے. ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور سب لوگ اپنا اپنا کام کریں تاکہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوں اور جو بھی حکومت آئے
وہ پھر سب کو ساتھ لے کے چلے, ملک کو بہتر بنائے, بجائے اس کے کہ ذاتی انتقام کی طرف کوئی لے کے جائے. اسی میں انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہے. میں نہیں سمجھتا ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے اور انتقام کی سیاست کر کے پاکستان کی کوئی بھی بہتری ہونے والی ہے, چاہے وہ ہم ہو یا کوئی اور ہو. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. علی محمد کہتے ہیں کہ مستقبل میں وہی بات کہ انتقام کی سیاست سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور مل کر ملک کے لیے کوئی لاہ عمل طے کرنا ہوگا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ان تمام معاملات کے اوپر ایک تجزیہ لے کر آئیں گے, ڈائیورس قسم کا تجزیہ لے کر آئیں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ آپ سن چکے ہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کا موقف بھی ہر روز جلسوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. اب بلاول صاحب جو ہے انہوں نے نواز شریف کے چوتھی بار پرائم منسٹر بننے کی خواہش کو سازش قرار دے دیا ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون جو اس معاملے کے اوپر خاموش تھی, انہوں نے چپ کا روزہ توڑا ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بلاول صاحب تہذیب کے دائرے میں اپنی کارکردگی کے اوپر بات کریں, اس قسم کی ذاتیات پر سیاست نہ کریں. ہم بات کریں گے ان دونوں پارٹیوں کی یہ جو انتخابی سیاست اس وقت چل رہی ہے اس حوالے سے بھی, اور کیا بنے گا ان آزاد امیدواروں کا جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دو جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں گہری نہیں ہیں رکھے ہوئے ہیں ان معاملات کے اوپر بھی اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی. ہمارے ساتھ اجمل جامی صاحب موجود ہیں اور نادیہ نقی صاحبہ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اجمل, میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. ویسے تو ہماری سیاسی تاریخ میں کوئی اتنے آئیڈیل حالات میں الیکشنز کبھی ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس بار جو چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کے لیے آزاد امیدواروں کی صورت میں, یہ ہمارے اپنے انتخابی سٹینڈرڈز کے حساب سے بھی آپ کو ایک غیر معمولی حالات نظر آتے ہیں ایک پارٹی کے لیے, یا معمول کی بات ہے؟ شکریہ افسرہ, اور السلام علیکم آپ کے ناظرین کو, نادیہ کو سلام میری طرف سے. دیکھیے, یہ الیکشن واقعتاً بائی آل مینس پاکستانی تاریخ کے منفرد ترین اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا وکری ٹائپ کے یہ الیکشنز ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے 2018 کا الیکشن ہو, 13 کا ہو یا 2008 جو ہماری صحافت کا آغاز تھا, ہم نے یہ 3 الیکشنز اور اس بیچ میں ان گنت بائی الیکشنز کور کیے ہیں بحیثیت صحافی آن گراؤنڈ. تو ان الیکشنز کو کور کرتے ہوئے ایک صحافی کے, وہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, گوڈے گٹے تھک جاتے تھے اور پاؤں گھس جاتے تھے. بٹ دس ٹائم اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ کو ایک بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ اور بڑی لمیٹڈ سی ایک پولیٹیکل ونڈو نظر آ رہی ہے جس میں آپ نے صحافت بھی کرنی ہے اور آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھنا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور اس کی ریزن آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے رائٹلی اور رانگلی وہ ہے, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے اپنے کچھ ایسے ڈیسیژنز ہیں جو شاید اس کا باعث بنے. کیونکہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں کہ رہنما وہ نہیں ہوتا جو اپنی مقبولیت کو ڈیڈ اینڈ پہ لے جائے, بلکہ رہنما وہ ہے جو ڈیڈ اینڈ سے رہنمائی کرے, سولوشن نکالے. ایک سیاستدان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ پہ جا کے کوئی رہنمائی کرے, سولوشن نکالے, مل بیٹھنے کی ترکیب کرے. رؤف حسن صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ذمہ داران ہوں, اب جو باتیں کر رہے ہیں یہ میں آن ریکارڈ رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ باتیں 9 مئی کے سانحے کے فوراً بعد ہماری عمران خان صاحب سے یہاں زمان پاک لاہور میں ملاقات ہوئی تھی. من یہی نقطہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ اس کی بھرپور مذمت کر دیں, آپ یہ کہہ دیں کہ جو اس میں ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا دیں, چاہے وہ میرا بھانجا ہے یا بھتیجا یا میرا پارٹی کا ورکر ہے. تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب آپ یہ بیانیہ آپٹ کریں گے تو میڈیا پرسن سے لے کے ہر تجزیہ نگار, چاہے آپ کا حق میں ہے چاہے آپ کے مخالف ہے, وہ ٹیکنیکلی ہی اور شیل بی فورس ٹو اپریشیٹ یور دس نیریٹو, اور ریاست بھی اس کو بائی کرنے پہ مجبور ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, یا وہ کچھ اور حکمت عملی رکھ رہے تھے. ایز پر ایز جو آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ذکر کیا, تو میری ادنا سی رائے میں جتنی کی سیاست ہم نے دیکھی, یہ لفظوں کی گولہ باری ہے, اور بلاول پروبیبلی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں اس اسپیس کو کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں تھرو ہز فلیم پوائنٹس, اور اس چکر میں وہ کہہ بھی یہی رہے ہیں. جی, اور دیکھیں نا وہ مقبول ترین گفتگو کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, 10 نکاتی ایجنڈا دے رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. حالانکہ لندن میں اف یو ریمبر جب بلاول بڑا مشہور زمانہ عشائیہ انہوں نے لیا تھا نواز شریف صاحب سے, اور جو گفتگو انہوں نے کی تھی مشترکہ پریس ٹاک میں, وہ بھی ہمارے سامنے, ہم کیا رپیٹ کریں کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر تو ہے نہیں. تو آئی تھنک یہ لفظوں کی گولہ باری ہے, وہ سلسلہ یہ جاری رکھیں گے. ایز پر ایز نون لیگ از کنسرن تو مریم اورنگزیب یا خواجہ صاحب کی حد تک تو شاید جو قیادت ہے وہ جواب دے, جو مرکزی قیادت ہے وہ اس کا جواب نہیں دے گی. اینڈ
I'm gonna make a prediction کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو لفظ گولہ باری 8 فروری کے بعد کسی اور طرح سے آئے گی. پھر یہی شیر و شکر ہوں گے, ایک دوسرے کو مل رہے ہوں گے, ایک دوسرے کا خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے پارلیمان میں, اور مل بیٹھ کے کچھ آگے کی حکمت عملی طے کر رہے ہوں گے. نادیہ, آپ کے خیال میں جو انیشل بنیادی بات پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے اعتبار سے ہے, اتفاق کرتی ہیں آپ؟ اجمل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, آپ کراچی میں بیٹھی انتخابی ماحول دیکھ رہی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ملک کی تاریخی غیر معمولی بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے ایک پارٹی کے لیے جو انتخاب ہے ہونے جا رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ افسا. بالکل اجمل نے بالکل ٹھیک بات کہی. کراچی میں تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہو. جنرل الیکشن تو کہیں سے لگ نہیں رہا. وہ نہ تو گہما گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ وہ جماعتوں کا جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں بھی میں نے دیکھا تھا تمام تر جماعتیں اپنی پوری بھرپور الیکشنئرنگ کر رہی تھیں. نون لیگ بالکل متحرک نہیں ہے کراچی میں, تو بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ متحدہ قومی موومنٹ کے انسائڈر سے جب میری بات ہو رہی تھی تو حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے 242 بڑے آرام سے چھوڑ بھی دیا تھا. سو نون لیگ کی سیاست تو مجھے اس وقت واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں اپنی انتخابی جو عمل ہے اس کو انہوں نے تو بہت لیٹ انہوں نے آغاز بھی کیا, اور وہ ہر جگہ سے زیادہ تر مجھے غائب ہی نظر آ رہے ہیں. اب آتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, ان کے کسی قسم کے کوئی بینرز مجھے نظر نہیں آتے. اور عمومی طور پر پورے ملک میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھیں ایک چیز میرے خیال سے جو بیک فائر کیا ہے تحریک انصاف پہ, وہ یہ ہے کہ دا میکسیمم نمبر آف کینڈیڈیٹس جنہوں نے فائل کر دیے تھے اپنے کاغذات نامزد کی, اور اس کے بعد جو فائنل لسٹ ڈیسائیڈ ہوئی, تو آج بھی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا جو آفیشیل ایکس ہینڈل ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ صرف جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیے ہیں خدا کے لیے صرف وہ مہم کریں, بقیہ لوگ وڈرا کریں, وہ مہم نہ کریں. اس کا مطلب ایک کنفیوژن ان کے اندر بھی ہے. اب جن کو دے دیا تھا کہ بھائی آپ بھی جمع کرا لیں, ہو سکتا ہے وہ بھی سوچتے ہو کہ ہم نے تو لڑنا ہے. تو یہ انتخابی نشان نہ ہونا اور ایک قیادت کا نہ ہونا, یہ اس کا بھرپور نقصان اس وقت جو تحریک انصاف کو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ بالکل سامنے ہے. باوجود اس کے کہ وہ طرح طرح کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ پہنچا سکے کہ کس طرح سے وہ آزاد امیدوار کے طور پر ہیں. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست ہے, بالکل ٹھیک فرمایا. پیپلز پارٹی پنجاب میں اس وقت وہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی اس وقت تحریک انصاف کے ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو شاید نہ کیا کہتے ہیں ڈھونڈ پائیں یا انہیں نہ پتہ چلے کہ کون سے ہیں, تو ان کے لیے پھر بھی اگر انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ سوچیں گے کیا وہ پیپلز پارٹی کو ڈالیں, کیا وہ نون کو ڈالیں. تو اس وقت اگر اصل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے الیکشنز ہیں. سو لہٰذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ مے بی ہی may get a swing voter, he may get a shift of vote, اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں. آج انہوں نے تقریر میں بلاول بھٹو زرداری نے خواتین کا ذکر کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی پولیٹیکل کیسز نہیں بنائیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام تر ان اسیر لوگوں کے بارے میں بھی آپ بات کریں کہ جن کو فیئر ٹرائل کی ضرورت ہے, نہ کہ بار بار ایم پی او اور نہ کہ بار بار رہائی کے بعد مزید گرفتاری. یہ بہت ہی دلچسپ بات آپ نے کی ہے نادیہ. ایک میں شارٹ بریک کی طرف جاؤں گی, جب واپس آئیں گے تو جو سیانیے ہیں وہ کس حد تک اور جو انتخابی کیمپین کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ماضی سے مختلف نظر نہیں آ رہی ہیں, تو کیا اس بار عوام سنیں گے جن لوگوں کو بھرپور اجازت ہے کیمپین کرنے کی, جو باتیں اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ عوام سے مخاطب ہو کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ دونوں کا تجزیہ ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے صورتحال بن رہی ہے اور جو انتخابی مہم جو کیمپینز چل رہی ہیں بالخصوص اس کے بارے میں. اجمل, میں آزاد جو امیدوار ہیں کیونکہ آبویسلی ٹاپک آف ڈسکشن یہی بنے ہوئے, آپ اس پہ اپنا خیالات کا تو اظہار کر چکے پی ٹی آئی سے منسلک آزاد, لیکن ان جنرل کیونکہ حلف لیے جا رہے ہیں اور زیادہ جو انحصار ہے پی ٹی آئی کا, بھی ہماری علی محمد خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ اسی حد تک ہے کہ یہ ہمارے نظریاتی لوگ ہیں, اگر ہمیں چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے. سو زیادہ تر اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی رہتی ہے کہ لوگ یا ہمارا سپورٹر پر ان کو بخشے گا نہیں. تو ان کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے اس وقت؟ یہ خدشات درست ہیں پی ٹی آئی کے کہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں؟ مین خدشات میں وزن ہے. اس کی وجہ کہ جس پولیٹیکل سینیریو کے ذریعے یہ گزر کر انتخاب لڑے ہیں وہ اٹ سیلف بہت چیلنجنگ ہے, اور اگر لڑ کے جیت جاتے ہیں دین آبویسلی بہت بڑی ایتھیکل ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوگی کہ جس ووٹ بینک کی وجہ سے اور جن نامساعد حالات کی وجہ سے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے, دین ان کے پاس مارجن بہت کم ہوگا ٹو سوئنگ اوے. بٹ آزاد امیدواروں کا جہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں توجہ اسی پر ہے. آئی پی پی کا ذکر کر لیں یا دیگر نئی جماعتوں کا ذکر کر لیں,
یہ آزاد امیدوار خوشی سے آزاد نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا یا کوئی اور ہے. یہ بامر مجبوری یہ آزاد الیکشن میں اترے ہیں، اور جب یہ جیتیں گے تو ان پر سب سے زیادہ نظریں ہوں گی آئی پی پی کی، کیونکہ آئی پی پی کی خواہش یہ ہے کہ جو ان کی اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی نون لیگ کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ اپنی جماعت کو ان آزاد امیدواروں کے ذریعے پارلیمانی طور پر تگڑا کر سکیں، تاکہ پھر وہ حکومت بنانے والی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کریں، جو کہ ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ بھی ہے. جہاں تک میں آئی پی پی کی بات کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اف یو ریمبر کریکٹلی 2018 سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، یہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہوا کرتے تھے، یا ان کا مشہور زمانہ وہ جٹ ہوا کرتا، جس کی تصویریں ہم اس وقت کے پی ٹی آئی کے نئے نئے شامل ہونے والوں کی صورت میں دیکھتے تھے. سو ہیل بی ان ایکشن اگین ٹو برنگ دیم آن بورڈ. تو ان کی نظر ان آزاد امیدواروں کے بڑے چنک پر ہوگی کہ ان میں سے اکثریت ہمیں جوائن کرے، تاکہ ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ تگڑی ہو اور پھر وہ گورنمنٹ میں کسی کے ساتھ الحاق کر سکیں. بٹ ون مور تھنگ، پی ٹی آئی کے جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ اپنی جگہ، ایک کریڈٹ انہیں دیجئے کہ ان کی جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ٹیم ہے، یا ان کی جو بھی سوچنے والے سمجھنے والے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میک شور کیا ہے کہ ان کا جو شہروں میں جو ووٹر ہے بالخصوص، اس کو دقت نہ ہو یہ جاننے میں کہ کون سا امیدوار ہے جو عمران خان کا نامینیٹڈ ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ہماری پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہے، چاہے وہ ان کے میسج کا سسٹم ہو، چاہے ان کا فیس بک پیج ہو، چاہے ان کے واٹس ایپ گروپس ہوں، یا چاہے ان کی سوشل میڈیا کیمپین ہو، جو انیبل کر رہی ہے ایک عام ووٹر سپورٹر کو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے کہاں ووٹ ڈالنا ہے اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں. اور انفارچونیٹلی باقی جماعتیں سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف نیریٹو بلڈ کرنے میں ناکام ہوئی، بلکہ ان جو ٹیکنیکس ہیں ان کی یوزیج میں بھی بہت پیچھے دکھائی دیتی ہیں. اور یہی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جس کے ڈائنامکس کو دیگر جماعتیں نہیں سمجھ رہی، بیکاز دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس 12.5 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور ان میں سے جو میجورٹی چنک ہے 18 سے 45 برس کا، یہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں، وہ 8 کروڑ سے زائد ہے. اور 18 سے 45 برس کا جو ووٹر ہے، جو 8 کروڑ سے زائد ہے، اس کی جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے، اس کی عمر یہ 15-20 سال بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتی. تو 15-20 سال میں کس پولیٹیکل پارٹی نے زیادہ لیڈ کیا؟ obviously پی ٹی آئی نے کیا، رائٹلی اور رانگلی. تو باقی سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ ان کا تو منشور ابھی تک نہیں آیا. ان کے منشور میں یوتھ کا ہے، ان کے منشور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اجمل آپ سے آگے ذرا نون لیگ کے منشور کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ ایک خبر ہے، اس پہ میں آگے آپ کی طرف آتی ہوں. نادیہ، میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، سوشل میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی کا اس کا یہ ایک اسٹرانگ ہولڈ اگر کہیں پر ہے تو وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. ہم بلکہ یہ بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے پارٹی کے نام سے ایک وی پی این بھی انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ ملک میں آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگتی ہے، ایک دن کے لیے بند ہوتا ہے جس دن اگر پیٹرن کو دیکھا جائے. شارک جو کیبل کھا جاتی ہے جیسے سمندر میں. ہاں، شارک کی ٹائمنگ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے جس دن پی ٹی آئی کی سرگرمی ہو. لیکن نادیہ، اب اگر الیکشن ڈے کے اوپر سولنگی صاحب کے بیان کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، جو آپ نے سنا ہوگا، اگر سوشل میڈیا بند ہوتا ہے الیکشن ڈے، پولنگ ڈے کے اوپر بھی یا اس سے پہلے بھی، جیسا کہ آج آپ کو بھی پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے میں مشکلات ہو رہی تھیں، اس کا آپ نے سوشل میڈیا پہ اظہار کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اس حوالے سے بھی ایک چیلنج بن جائے گا؟ یقیناً بنے گا افسا، بیکاز وہ سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن جیسے جامی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بہت اچھی طرح سے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ وہ انوویٹیولی استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی ریچ کو بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. پاکستان کا الیکشن شہروں کا نہیں ہوتا، رورل الیکشن ہوتا ہے. شہر تو بہت کم ہے، زیادہ آبادی رورل میں ہے. اب وہاں تک پہنچ کر کے اور اس تک پہنچنا اور اس کو بتانا، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کے نارمل موبائل فونز چلتے کہ سگنلز نہیں ہیں. یہ بھی دن آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں. وہاں پر بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں اس پارٹی کو، ان کے لیے چیلنجنگ زیادہ ہے. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے لیے یہ چیلنج اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج تک ان کو ایک نیا بیانیہ بنانا آیا نہیں ہے، یا اپنے بیانیے کو اچھی طریقے سے سوشل میڈیا کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بھی نہیں آیا. مطلب آپ دیکھیں کہ ان تمام پولیٹیشنز میں سے اگر ایج وائز آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ینگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. لیکن آج بھی کیا یوتھ میں ان کی وہ اپیل وہ اپنی بنا پائے؟ 2018 آنورڈز کا میں ذکر کر رہی ہوں، ایز کمپیئر ٹو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین. سو یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے ان دونوں جماعتوں کے بیچ میں. آپ بنا پائیں گے جو وہ انتقامی سیاست کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس الیکشن میں وہ اس کو ایک اپنے بیانیے کے طور پہ، کیمپین کے طور پہ اپنے ینگ ہونے کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب صاحب کا سوال. اس کے ایک تو وہ ہوگا کہ جو کہ اگر آپ تحریک انصاف کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ووٹ بیس موجود ہے نا.
اگر آپ اس کو کسی طرح سے روکیں گے یا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا، کیونکہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آئی ڈونٹ نو جامی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک حلقہ کھول لیں آپ، میں نے کراچی کے کئی حلقے کھولے ہیں اور اس میں جو فائنل لسٹ ہے کینڈیڈیٹ کی اس میں کئی انڈیپینڈنٹ ہیں. اب آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون سا انڈیپینڈنٹ ہے؟ تو جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے لیے وہ کامیاب ہوئی ہے. تو اسی لیے وہ ووٹر جو کہ تحریک انصاف کو دینا چاہتا ہے اور وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائے گا، بلاول بھٹو زرداری اس کو کیچ کریں گے کیونکہ وہ بدزن ہوگا. کیونکہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہوا ہے کہ نون لیگ آئے گی، نون لیگ حکومت بنائے گی، نواز شریف صاحب ہوں گے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اے مخالف پھر سوچے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، بہتر یہ ہے کہ پھر میں پیپلز پارٹی کو دے دوں. بٹ اس کی بڑی سلم چانس ہے کیونکہ جو تحریک انصاف کی فالوئنگ ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا ایک کلٹ ہے، تو ان کو ہر صورت وہ معلوم کر کے رہیں گے. اور ان کا ایک پلان بھی ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، جو 48 گھنٹے پہلے لانچ کیا جائے گا پولنگ ڈے سے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پلان ہوگا. بہت بہت شکریہ نادیہ نقی اور اجمل جامی صاحب، آپ دونوں کا. بہت اور باتیں بھی میں کرنا چاہتی تھی لیکن وقت کی کمی. اتنے مختلف نظریات والی سیاسی جماعتوں کے ووٹر سپورٹر کیا ایک دوسرے کو یہ سیاسی جماعتیں جس طرح سے نادیہ صاحبہ بات کر رہی تھی کر پائیں گے ان کو اٹریکٹ یا نہیں کر پائیں گے؟ یہ بھی ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.